صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ حمد و صلوات کے بعد اللہ رب العزت کا فضل و احسان، یہ مہینہ جمادی الثانی کا مہینہ ہے۔ جمادی الثانی کے مہینے کو حضرت ابوبکر صدیق کا مہینہ کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کی 22 تاریخ کو ہمارے مولا افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات ہے۔ وہ دنیا سے تشریف لے گئے۔ کچھ نے کہا جی یوم شہادت ہے، کیونکہ ان کی موت اس زہر سے ہوئی تھی جس سانپ نے انہیں غار حرا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے دوران کاٹا تھا۔ تو وہ ہر سال وہ زہر آتا تھا جس سے یہ بیمار ہو جاتے تھے، تو اسی سے ان کی شہادت ہوئی۔ واللہ ورسولہ عالم۔ اہل ایمان کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ ہم لوگ جو ہیں، یاد رکھیے، صرف اللہ کو ماننے کا نام اسلام نہیں ہے۔ صرف اللہ کو مانیں گے تو اللہ نہیں مانے گا۔ صرف اللہ کو مانیں گے تو اللہ نہیں مانے گا۔ اللہ کب مانے گا؟ اللہ اس وقت مانے گا کہ اللہ کہتا ہے مجھے بھی مانو، جس کو میں منواتا جاؤں گا تم اس کو مانتے جاؤ گے۔ ہمیں اسلام نے سکھایا ہے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ صرف یہ کہہ کے نہ رک جاؤ کہ آمنت باللہ ہے، آگے بھی بولو آمنت باللہ، کہہ کے چپ نہیں ہو جانا۔ آمنت باللہ کے ساتھ وملائکتی بولو، وکتبہ بولو، ورسلہ بولو۔ جس کو اللہ نے منوایا ہے ہر اس کو ماننا پڑے گا۔ کوئی کافر کا بچہ 1 کروڑ مرتبہ بولے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، مسلمان بنے گا کہ نہیں؟ 1 کروڑ مرتبہ بولے مسلمان بنے گا کہ نہیں؟ اگر 2 کروڑ مرتبہ بولے تو، 10 کروڑ مرتبہ بولے تو نہیں بنے گا مسلمان جب تک ساتھ میں محمد الرسول اللہ نہیں بولے گا۔ صرف اللہ کو ماننے کا نام اسلام نہیں ہے، اللہ کو بھی ماننا ہے، اور جس کو اللہ نے منوایا ہے اس کو بھی ماننا ہے۔ صرف اللہ کو مانے گا تو اللہ نہیں مانے گا۔ کیا بولا میں نے؟ صرف اللہ کو مانے گا تو اللہ نہیں مانے گا۔ اللہ کب مانے گا؟ اللہ اس وقت مانے گا جب اس کے سارے نبیوں کو مانو گے۔ اللہ اس وقت مانے گا جب اس کے سارے رسولوں کو مانو گے۔ اللہ اس وقت مانے گا جب اس کی ساری کتابوں کو مانو گے۔
اللہ اس وقت مانے گا جب سارے عقیدوں کو مانو گے. اب کوئی بولے یار میں پورے قرآن کو مانتا ہوں بس آخری پارے کو نہیں مانتا ہوں. مسلمان ہوگا؟ میں پورے 29 پارے مانتا ہوں، پورا 30 پارے مانتا ہوں، پر آخر میں قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، قل هو اللہ احد، قل یا ایھا الکافرون، یہ 4 قل جو ہے نا میں اس کو نہیں مانوں گا. مسلمان ہوگا؟ زور سے بولو یار. آپ کو نہیں پتا؟ پتا ہے نا؟ تو جواب بھی دو. کوئی ایک سورت کا بھی انکار کرے گا، پورے قرآن کو مانے گا، مسلمان ہوگا؟ نہیں ہوگا. جو سارے نبیوں کو مانے گا اور بولے گا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانوں گا، مسلمان ہوگا؟ نہیں ہوگا. جو سارے نبیوں کو مانے گا لیکن ہمارے آقا کو نہیں مانے گا، مسلمان ہوگا؟ نہیں ہوگا. اسی لیے سارے کافر مسلمان نہیں ہے. ہم تو سارے نبیوں کو مانتے ہیں لیکن وہ لوگ ہمارے نبی کو نہیں مانتے. کوئی یوں بولے کہ ہم تمہارے نبی کو نہیں مانتے، تم ہمارے نبی کو نہیں مانتے، تو ہم بولیں گے بے وقوف جاہل، ہم تیرے نبی کو، جس کو تو نبی مانتا ہے، تیرے سے بھی زیادہ مانتے ہیں. ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں. یہودی کس کو مانتے ہیں؟ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام. یہودی مانتے ہیں توراۃ کو. ہم توراۃ کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ توراۃ کو مانتے ہیں. ہم زبور کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوا، ہم داؤد علیہ السلام کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ داؤد علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، ہم زبور کو بھی مانتے ہیں. ہم موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، ہم توراۃ کو بھی مانتے ہیں. ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، ہم انجیل کو بھی مانتے ہیں. لیکن باقی سارے کافر نہ ہمارے قرآن کو مانے اور نہ ہمارے نبی کو مانے اور بولے ہم اہل کتاب ہیں. اچھا بھائی تم اہل کتاب ہو، اگر تم اصل اہل کتاب ہو تو تمہارے وہی احکام ہیں جو ہمارے قرآن میں بیان کیے گئے، پھر تم کافروں سے ہٹ کر ہو. یہاں پر تو ایک انگریز کے ایجنٹ نے لندن میں سب بھانمتی کا کنبہ جوڑا. بھانمتی کا کنبہ سمجھتے تھے؟ تھوڑا ادھر سے اٹھایا، تھوڑا ادھر سے اٹھایا، گھوڑے کی ٹانگ لی 2 اور 2 لے لی گدھے کی ٹانگ اور دم لے لی کتے کی اور منہ لے لیا بکری کا اور باقی پیٹ لے لیا ہاتھی کا. تو بنے گا کیا؟ پتہ نہیں کیا بنے گا بھائی. اردو میں کہتے ہیں کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، بھانمتی کا کنبہ جوڑا. ہے نہیں پتا آپ کو؟ ایسا اردو کا محاورہ ہے. لوگ بولتے ہیں خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. یہ خربوزہ تو آپ کو اس لیے یاد ہے کیونکہ بہت کھاتے ہو خربوزہ ہے، لیکن یہ اردو والا یہ محاورہ بھی یاد کرو کہ کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، بھانمتی کا کنبہ جوڑا. اب اس نے بھانمتی کا کنبہ جوڑا، نام ہے اس کا طاہر القادری ہے. اس نے جو ہے وہ لندن میں ہندوؤں کو بلایا، سکھوں کو بلایا، عیسائیوں کو بلایا، یہودیوں کو بلایا، مسلمانوں کو بلایا، آتش پرستوں کو بلایا، سب کو لائن میں کھڑا کیا اور کہا تم سب کے سب ہمارے ہو. کیسے؟ بولا تم سب اللہ کو مانتے ہو، تم اپنی اپنی زبان میں اللہ کو پکارو. ایک بولے بھگوان، ایک بولے جیز، ایک پتہ نہیں کیا بولے، بولے ہاں ذکر کرو یہ سب اللہ کا ذکر ہے. ہم بولتے ہیں کہ تیرا تو دماغ خراب ہوا، تو اسلام سے باہر گیا، ہمارا دماغ تو خراب نہیں ہے. تو ان کو مسلمان بان، ہم تو تیرے کو بھی نہیں مانیں گے. جس کو کافروں کی اتنی محبت چڑھی ہو
تو جاؤ ان کے اندر رل ملے جاؤ. ہمیں تو بس شریعت محمدی کافی ہے، ہمیں تو بس ہمارا قرآن کافی ہے، ہمیں تو بس ہمارا رسول کافی ہے. ہم ادھر ادھر کی اینٹ اور روڑا جوڑ کر کوئی نیا مذہب، کوئی نیا مسلک، کوئی نیا دین، کوئی نیا چیز نہیں بنائیں گے. ہم اہل سنت و جماعت ہیں الحمدللہ. ہم کسی کے چکر میں نہیں پڑیں گے. تو ہم ہیں کون؟ میں نے اپنا تعارف آپ کو کرایا، فارسی زبان میں کرایا. آپ بھی اس تعارف کو یاد کر لو کہ بندہ پروردگارم امت احمد نبی، اللہ کا بندہ ہوں، محمد عربی کا غلام ہوں، ان کا امتی ہوں. اور ہماری شان کیا ہے؟ شان یہ ہے کہ دوست دارم چار یارم تابع اولاد علی. ہم ابو بکر صدیق کے بھی غلام ہیں، عمر فاروق کے بھی غلام ہیں، عثمان غنی کے بھی غلام ہیں، مولا علی مشکل کشا کے بھی غلام ہیں، اور سیدہ فاطمہ کی ساری آل کے غلام ہیں، اہل بیت کے غلام ہیں. دوست دارم چار یارم تابع اولاد علی، یہ ہمارا تعارف ہے. اور ہم کیا ہیں؟ کا مذہب حنفی دارم امت مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل. ہم کون ہیں؟ ہم امام ابو حنیفہ کے ماننے والے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہیں. ابراہیم علیہ السلام کون؟ حضور علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. بات سمجھے؟ اور آخر میں خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. غوث پاک کے قدموں کی خاک ہیں اور ہر ولی کے سائے میں ہیں. یہ ہماری شان ہے، یہی ہمارا تعارف ہے. ہم ادھر ادھر کے، ادھر کا عیسائی بلایا، ادھر کا یہودی بلایا، ادھر کا ہندو بلایا، ادھر کا سکھ بلایا، ادھر کا بدھسٹ بلایا، ادھر کا بھانمتی کا کنبا جوڑا. آئے بولا یار دیکھو دنیا والوں میں سب کا گرو ہوں. ارے گرو نانک تیرے کو ان کی گرو گیری مبارک ہو. ہم تو رسول اللہ کے نوکر ہیں، ہمیں یہ نوکری مبارک ہو. ہم کسی اور چکر میں نہیں پڑیں گے. یہ لوگ ایسی حرکتیں کیوں کرتے پتہ ہے؟ مال ملتا ہے، مال. سب ڈالر کا چکر ہے، مال کا چکر ہے. یہ مہینہ حضرت ابوبکر صدیق کا مہینہ ہے. ہم سنیوں کے بارے میں لوگوں نے مشہور کر دیا. شیعوں کے بارے میں کیا؟ شیعہ اہل بیت کو مانتے، محرم ان کا ہو گیا. دیوبندیوں کے بارے میں کیا؟ دیوبندی صحابہ کو مانتے ہیں، صحابہ ان کے ہو گئے. اور بریلویوں کا کیا؟ بریلوی ولیوں کو مانتے ہیں، ولی ان کے ہو گئے. ارے بابا وہ سنی ہو ہی نہیں سکتا جو حضرت ابو بکر کی الف سے لے کر مولا علی کی یہ تک سارے صحابہ کو نہیں مان لیتا. ہم وہ سنی ہیں جو صحابہ کے ماننے والے ہیں، ہم وہ بریلوی ہیں جو صحابہ کے ماننے والے ہیں، ہم وہ بریلوی ہیں جو اہل بیت کے نوکر ہیں، ہم وہ بریلوی ہیں جو اولیاء اللہ کے نوکر ہیں. ہم وہ سنی لوگ ہیں. ایسا نہیں کہ تم ہمیں بولو کہ یار یہ جو ہے نا وہ تو بھائی بس مزار پہ جائے گا، اس کی ڈیوٹی پوری ہو گئی، محرم میں چندہ منگ کے حلیم پکا لے گا، اس کی ڈیوٹی پوری ہو گئی. نہیں 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 نہیں، یہ جاہلوں کا ٹولہ ہے جس نے ہمارا یہ تشخص بنایا ہے. اس غلط تشخص کو ختم کرنے کے لیے ہمیں آگے بڑھ کر کام کرنا ہوگا. اور وہ کام کیا ہے؟ وہ ہے کہ ہم قوالوں کی عقیدے پر نہیں ہیں. قوالوں نے ہمیں یاد کرایا کیا؟ دمادم مست کلندر بولتے ہیں علی دا پہلا نمبر. ارے بھائی دمادم مست کلندر، علی دا چوتھا نمبر. پہلا نمبر کس کا ہے؟ زور سے حضرت ابو بکر صدیق کا. سب مل کر بولو پہلا نمبر. دوسرا نمبر
حضرت عمر فاروق کا، تیسرا نمبر حضرت عثمان غنی کا، چوتھا نمبر میرے مولا مولا علی مشکل کشا کا۔ اب قوال نے ہمیں قوالی گاتے ہوئے ایک عقیدہ یاد کرا دیا، وہ عقیدہ کہاں سے لایا؟ وہ شیعوں سے لے آیا۔ تو بھائی تمہارا عقیدہ ہوگا، ہمارا تو نہیں ہے۔ ہاں بھائی، ایران کا ہو سکتا ہے، ہمارا تو نہیں ہے۔ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے رسول اللہ نے اپنا منبر جس کو دیا اس کا نام ابو بکر صدیق تھا، اس کے بعد مولا علی نے جس کو مصلی پر کھڑا کیا اس کا نام عمر بن خطاب تھا، اس کے بعد مولا علی نے جس کو مصلی دیا اس کا نام عثمان غنی تھا، اس کے بعد امت نے مولا علی کو دیا۔ مولا علی خود جس کو مان رہے ہیں تو ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم نہ مانیں؟ بھائی مولا ہمارے ہیں، میرے مولا علی شیر خدا نے خود ابو بکر صدیق کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کیا ہے۔ جب وہ ان کو اپنا خلیفہ مان رہے ہیں تو ہم کون ہوتے ہیں منع کرنے والے؟ ہماری اوقات کیا ہے؟ حیثیت کیا ہے؟ موئی کیا ہے؟ ابو بکر کو مانے بغیر ایمان پورا نہیں ہے، عمر کو مانے بغیر ایمان پورا نہیں ہے۔ کوئی بولے رسول اللہ کو مانوں گا لیکن ان کی اولاد کو نہیں مانوں گا، تو کیا رسول اللہ ان کو مانیں گے؟ کوئی بولے رسول اللہ کو مانوں گا ان کے صحابہ کو نہیں مانوں گا، رسول اللہ ان کو مانیں گے؟ کوئی بولے صحابہ کو مانوں گا رسول اللہ کو نہیں مانوں گا، صحابہ مانیں گے؟ کوئی بولے میں اہل بیت کو مانوں گا صحابہ کو نہیں مانوں گا، تو اہل بیت مانیں گے؟ ارے بھائی ہم ہوتے کون ہیں الگ الگ کرنے والے؟ ہماری اوقات کیا ہے؟ حیثیت کیا ہے؟ سنی صرف وہی ہے پوری دنیا میں، 1400 سال سے سنی وہی آ رہا ہے جو ابو بکر کو بھی مانتا ہے، جو عمر کو بھی مانتا ہے، جو عثمان کو بھی مانتا ہے، جو علی کو بھی مانتا ہے، جو امام حسن کو بھی مانتا ہے، جو امام حسین کو بھی مانتا ہے، جو سیدہ زہرا پاک کی ساری آل اولاد کو مانتا ہے۔ اور سنی وہی ہے جو کسی صحابی کی شان میں توہین نہیں کرتا کہ میں امیر معاویہ کو نہیں مانوں گا۔ تو ہوتا کون ہے نہ ماننے والا ہوئے؟ جس کو رسول اللہ نے مان لیا تو کون ہوتا ہے نہ ماننے والا؟ جس نے کلمہ پڑھا، رسول اللہ کی غلامی میں آیا، ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھا اور ایمان کی حالت میں دنیا سے چلا گیا، وہ صحابی رسول ہو گیا۔ دنیا کے سارے ولیوں کا درجہ ملا کر بھی کسی صحابی کے درجے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اپنا عقیدہ یاد کر لو۔ تو پھر دم دم مست کلندر اور صدیق دا پہلا نمبر، ذرا زور سے بولو، دم دم مست کلندر صدیق دا پہلا نمبر، اور دم دم مست کلندر عمر دا دوجا نمبر، دم دم مست کلندر عثمان دا تیجا نمبر، دم دم مست کلندر علی دا چوتھا نمبر۔ ہاں جی، ہم پنجتن پاک کے ماننے والے ہیں، ہم پنجتن پاک کے ماننے والے ہیں۔ پنجتن پاک کا ماننے والا کسی صحابی کا انکار نہیں کر سکتا، کسی ولی کا انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ پنجتن پاک کے ماننے والے ادب والے لوگ ہیں، بے ادب سیدہ زہرا پاک کی آل کے ہم غلام ہیں۔ تو ہمیں تو رسول اللہ کے گھر سے سبق یہ ملا ہے کہ دوست دارم چار یارم تاب اولاد علی، میں 4 یاروں کا ماننے والا ہوں اور سیدہ زہرا پاک کی آل کا نوکر ہوں۔ تو وہ ہیں، خبردار اگر تمہارے سامنے کسی نے کوئی ایسی بات کی، ان کے چکر میں نہیں آنا، ان کی بات کو نہیں سننا، سمجھے؟ ہم صحابہ کے نوکر ہیں، ہم اہل بیت کے نوکر ہیں، ہم ولیوں کے نوکر ہیں، وہی سنی ہے، اور جو نہیں ہے وہ سنی کیا مسلمان بھی نہیں ہے۔
رسول اللہ کا غلام وہی ہو سکتا ہے جو ان کے غلاموں کو اپنا امام بناتا ہے. سمجھے آپ؟ اللہ تعالیٰ عز و جل ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے. آمین.